السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اور بہنوں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ جب بھی رات کو عشاء کی فرض نماز ادا کر کے بستر پر بیٹھ کر 15 مرتبہ یہ دعا کرے گا، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خافی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان طور پر خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں بھی ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھی دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کہیں روحانی اور کہیں دنیاوی فائدے ملتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں کہ تسبیح یعنی اللہ کا ذکر ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان، روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد ہی دلوں کو چین پاتی ہے۔ کنز الایمان۔ یہ دعا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو دعا آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اسے پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے اور پسند آئے کہ مسائل و مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی و فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہے، کسی کے گھر میں تنگی ہے، کسی کا دل غم میں ہے، یا پھر کسی کو صحت کی کمی ہے اور ہر شخص اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میری سن لے، تو آج جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ، میں تجھ سے مانگتی ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا ہے اور ایسا بے نیاز ہے جسے نہ تو جانا ہے اور نہ ہی وہ جانا گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب سے وہ کوئی نام لے کر یہ مانگتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کے اسم اعظم یعنی سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو آپ جان لیجئے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیجئے، بستر پر بیٹھ جائیے، آنکھیں بند کر لیجئے اور دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیجئے، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو میں نے دعا بتائی ہے اسے پڑھیں۔ اور ہاں، صرف زبان سے دعا پڑھنے سے نہیں، دل اور اعمال بھی صاف ہونا چاہیے۔ اگر نماز چھوڑ دی، چغلی کی، جھوٹ بولا، گالی دی، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ
کرتا ہے تبھی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ دعا اپنی جگہ ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن صرف لفظوں سے نہیں، نیت اور اعمال سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں، چغلی کریں، جھوٹ بولیں، گالیاں دیں تو پھر دعاؤں کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف زبان نہیں، دل اور رویہ بھی دیکھتا ہے، اسی لیے دعا کے ساتھ اپنی زندگی بھی سدھار لیجیے، تبھی رحمت بھی ہوگی اور ہر خواہش بھی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اس کام سے دور رکھ جو تجھے ناپسند ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو پھر جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔